بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ڈاکٹر تیجانی جب خود اہل سنن اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بعض اصحاب نے رسول اکرم کے زمانے میں خود آپ کی مخالفت کی، تو اس بنا پر یہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں کہ آپ کے بعد اصحاب نے ان کی مخالفت کی۔ جیسے شیعہ اور سنی دونوں طریقوں سے یہ ثابت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا تو اکثر مسلمانوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھوڑی سی مدت کے لیے بہت تھوڑے سے لشکر کا سردار بنایا تھا۔ تو یہی لوگ حضرت علی علیہ السلام کی رہبری کو کس طرح قبول کر لیتے، کیونکہ وہ بھی دوسروں کے مقابلے میں کم عمر تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی اور خود یہ لوگ علی علیہ السلام کو ان کی پوری زندگی تک رہبر و رہنما کیسے قبول کر لیتے؟ اور تم نے خود ہی پہلے یہ اقرار کیا ہے کہ بعض لوگ علی علیہ السلام سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ تیونسی عالم اگر علی علیہ السلام جانتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ خاموش نہ بیٹھے رہتے، بلکہ اپنی بے انتہا شجاعت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے حق کا دفاع کرتے۔ ڈاکٹر تیجانی یہ تو دوسری بحث ہے جس میں ہم ابھی وارد نہیں ہونا چاہتے۔ جب تم واضح حدیث کی تعویل کرتے ہو تو امام علیہ السلام کے خاموش رہنے پر بحث کرنے میں کس طرح قانع ہو سکتے ہو؟ تیونسی عالم نے تھوڑا مسکراتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں ان لوگوں میں سے ہوں جو علی علیہ السلام کو دوسروں سے افضل جانتے ہیں، اور اگر یہ بات میرے بس میں ہوتی تو میں علی علیہ السلام پر کسی کو مقدم نہ کرتا، کیونکہ وہ مدینۃ العلم اسد اللہ الغالب ہیں، لیکن خدا نے اس طرح چاہا کہ بعض کو مقدم اور بعض کو مؤخر رکھے۔ اس کی مشیت کے بارے میں کیا کہیں؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا، قضاء و قدر کی بحث دوسری ہے جس کے متعلق ابھی ہم بحث نہیں کر رہے ہیں۔ تیونسی عالم میں اپنے عقیدے پر باقی رہوں گا اور اسے بدل نہیں سکتا۔ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ اسی طرح ادھر ادھر بھاگتا رہا، یہ خود اس کی بے بسی اور عاجزی کی دلیل تھی۔ شاگرد اور استاد کے درمیان مناظرہ۔ شاگرد خالد بن نوفل نام کا ایک استاد اردن کی شریعت یونیورسٹی میں درس دینے آتا تھا۔ میں اس کے شاگردوں سے تھا۔ میں شیعہ مسلک کا تابع تھا۔ کیونکہ یہ استاد خود سنی تھا، اس لیے اسے جب بھی موقع ملتا شیعوں پر کچھ نہ کچھ الزام تراشی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس بیٹھ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کے متعلق گفتگو کرنے لگا۔ آپ بھی اس گفتگو کو سنیں اور فیصلہ کریں۔ استاد، ہم حدیثوں کی کتابوں میں قطعی طور پر یہ حدیث نہیں پاتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 ہی خلفاء ہوں گے، لہٰذا یہ حدیث تم شیعوں کی گھڑی ہوئی ہے۔ شاگرد اتفاق سے اہل سنت کی معتبر کتابوں میں متعدد مقامات پر متعدد سندوں سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الخلفاء بعدی اثنا عشر بعددا نقباہ بنی اسرائیل وکلہم من القریش۔ میرے بعد بنی اسرائیل کے نقباہ کے برابر میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ استاد، اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے تو تمہاری نظر میں ان 12 میں سے کون لوگ مراد ہیں؟ شاگرد، اس سلسلے میں سینکڑوں روایات موجود ہیں جن میں ان کے نام اس طرح بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نمبر 2، حسن بن علی علیہ السلام۔ نمبر 3، حسین بن علی علیہ السلام۔ نمبر 4، علی بن حسین علیہ السلام۔ نمبر 5،
محمد بن علی باقر علیہ السلام، نمبر 6 جعفر بن محمد علیہ السلام، نمبر 7 موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، نمبر 8 علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، نمبر 9 محمد بن علی جواد علیہ السلام، نمبر 10 علی محمد الحادی علیہ السلام، نمبر 11 حسن بن علی العسکری علیہ السلام، نمبر 12 حجت القائم اجل اللہ فرجہ الشریف۔ استاد کیا حضرت مہدی علیہ السلام ابھی زندہ ہیں؟ شاگرد ہاں وہ زندہ ہیں اور کچھ وجوہات کی بنا پر ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ جب اس دنیا میں ان کے ظہور کی راہیں ہموار ہو جائیں گی تو وہ ظہور کریں گے اور پوری دنیا کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ استاد یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان 1000 سال سے زیادہ زندہ رہے جبکہ ایک انسان کی طبعی عمر زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوتی ہے؟ شاگرد ہم مسلمان ہیں اور قدرت خداوند متعال پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں کیا برائی ہے کہ خداوند متعال کی مشیت سے ایک انسان 1000 سال تک یا اس سے زیادہ زندہ رہے؟ استاد قدرت خدا اپنی جگہ پر ہے لیکن اس طرح کی چیزیں سنت خدا سے خارج ہیں۔ شاگرد تم بھی قرآن کو قبول کرتے ہو اور ہم بھی اسے مانتے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَّةٍ إِلَّا 50 عاما۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جہاں وہ 50 سال چھوڑ کے 1000 سال رہے۔ اس آیت کے مطابق جناب نوح علیہ السلام طوفان سے پہلے اپنی قوم کے درمیان 950 سال زندہ رہے، اور اسی طرح اگر خدا چاہے تو دوسرے کو بھی اتنی یا اس سے زیادہ عمر دے دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعارف دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینے والے کی صورت میں کرایا ہے۔ اس سلسلے میں سینکڑوں کیا بلکہ ہزاروں حدیثیں سنی اور شیعہ دونوں طرف سے نقل ہوئی ہیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من اہل البیت بمال الارض قسطن و عدلن کما ملیتا ظلما و جورا۔ مہدی علیہ السلام ہم اہل بیت میں سے ہوں گے جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو وہ استاد خاموش ہو گیا کیونکہ اس شاگرد کی تمام باتیں منطقی اور اہل سنت کے معتبر حوالوں سے مدلل تھیں۔ شاگرد نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا چلیے ہم اپنی بات کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ آپ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے خلیفہ 12 ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ 12 افراد کون لوگ ہیں؟ میں نے ان کا نام حضرت علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک سنا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 12 خلفاء یہ لوگ نہیں تو پھر ان کے علاوہ کون لوگ ہیں؟ استاد ان 12 لوگوں میں 4 خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حسن علیہ السلام، معاویہ ابن زبیر و عمر بن عبدالعزیز کہ یہ سب ملا کر 8 ہو گئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مہدی عباسی بنی عباس کا تیسرا خلیفہ کو بھی شمار کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ ابن طاہر عباسی بھی ان میں شامل ہو سکتا ہے۔ خلاصے کے طور پر ہماری نظر کے مطابق یہ 12 آدمی معین نہیں ہیں، ان کے متعلق ہمارے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ شاگرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثقلین کے متعلق
تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ یہ بات ثابت ہے کہ عمر و ابوبکر، معاویہ، عباسی اور عبدالعزیز اطرت رسول میں شمار نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا اس صورت میں ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلیفہ کو پہچاننا ممکن نہیں ہوگا، جبکہ حدیث ثقلین کے معیار کو سامنے رکھ کر ہم بڑی آسانی سے ان کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اسی غور و فکر کے بعد یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ خلفاء وہی ہیں جن کو شیعہ مانتے ہیں، کیونکہ یہی اطرت اور اہل بیت کے مصداق ہیں۔ استاد ٹھیک ہے، اس کے جواب کے لیے مجھے کچھ موقع درکار ہے، کیونکہ اس وقت ان باتوں کا کوئی کہنے کنندہ جواب میرے ذہن میں نہیں آیا ہے۔ شاگرد: بہت خوب، اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 جانشین قیامت تک کون ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔